بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نہم کے عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ عزیز بچوں، میں پروفیسر طارق نعیم بدر دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد کے شعبہ اردو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے نظم مکمل کی فاطمہ بنت عبداللہ، ہم نے اس کی تشریح بھی پڑھی، الفاظ معنی بھی لکھے، تفصیل سے اس پہ بات چیت بھی کی، اس کی مشق بھی کی، یعنی دہرائی بھی کی۔ امید واسع ہے کہ وہاں تک بات اچھی طرح سے آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج ہم ایک نیا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سبق کا نام ہے اردو ادب میں عید الفطر، اور یہ سبق لکھا ہوا ہے ڈاکٹر وحید قریشی کا۔ صفحہ نمبر 41 نکال لیں، صفحہ نمبر 41۔ ہمیشہ کی طرح میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ سبق پڑھنے سے پہلے ہم مصنف کا تعارف پڑھ لیں۔ تو مصنف کے تعارف کی طرف آتے ہیں۔ ڈاکٹر وحید قریشی 1925 میں پیدا ہوئے اور 2009 میں آپ نے وفات پائی۔ ڈاکٹر وحید قریشی میاں والی میں پیدا ہوئے۔ میاں والی ویسٹرن پنجاب کا ایک ضلع ہے۔ آپ یہاں سے بھی جا سکتے ہیں، راولپنڈی اسلام آباد سے اگر ہم جاتے ہیں تو چکوال تلا گنگ کے راستے بھی جایا جا سکتا ہے، میاں والی آتا ہے۔ راولپنڈی سے آگے گورڑا آتا ہے، گورڑا ریلوے اسٹیشن جو ہے وہ جنکشن ہے، وہاں سے جو لیفٹ کو ریلوے لائن مڑتی ہے سیدھی پشاور چلی جاتی، لیفٹ کو مڑتی ہے ترنول کے راستے فتح جنگ، اور پھر آگے بسال اور جانڈ آتا ہے، وہ دونوں بھی جنکشن ہیں۔ بسال سے ٹرین جو ہے وہ اٹک جاتی ہے، آگے جانڈ آتا ہے، جانڈ سے ٹرین کوہاڑ جاتی ہے، وہ بھی جنکشن ہے۔ سیدھی اگر چلتے جائیں تو اس کے بعد آتا ہے میاں والی۔ کندیاں اس کی تحصیل ہے جہاں تک ریل کی پٹڑی ہے، اور پھر وہاں پہ ٹرینیں جو ہیں وہ مغرب کو منہ کر کے رکتی ہیں پلیٹ فارم پہ، اور پھر سرگودا جانے کے لیے یا پھر آگے کوٹدو کی طرف لیا بکر کی طرف جانے کے لیے انجن کو ٹرین کی بیک سائڈ پہ لگا کے اس کو الٹی سے چلایا جاتا ہے، کیونکہ کندیاں سے آگے ریلوے لائن نہیں ہے۔ کندیاں میاں والی کی تحصیل ہے، وہاں بچنا بھی تحصیل ہے۔ اصل نام عبد الوحید تھا۔ والد محمد لطیف قریشی محکمہ پولیس میں ملازم تھے، والد صاحب پولیس والے تھے، پولیس میں ملازم تھے۔ ان کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا، فورسز میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ مسائل رہتے ہیں، آرمی ہو گئی، رینجر ہوگی، پولیس والے ہو گئے، ان کا وقتاً فوقتاً جو ہے وہ تبادلہ ہوتا رہتا ہے، تو مستقل طور پہ ان کو گھر کے قریب رہنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب کی سکول کی تعلیم بھی مختلف شہروں میں ہوئی، کیونکہ والد صاحب فیملی کے ساتھ رہتے تھے، تو جہاں بھی والد صاحب کی پوسٹنگ ہوتی پوری فیملی وہی جاتی، اور اس لیے ان کی جو تعلیم ہے وہ مختلف شہروں میں ہوئی۔ انیس سو 44 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اے آنرز کیا۔ یہ کچھ عرصہ بند ہو گیا تھا۔ بی اے آنرز 4 سال کا ہوتا ہے، جس میں آپ کا بی اے بھی ہو جاتا ہے اور بی ایڈ بھی ہو جاتا ہے۔ دوبارہ سے جو وفاقی کمیشن ہے ایجوکیشن کا، ہائر ایجوکیشن کمیشن، اس نے دوبارہ سے منظوری دے دی ہے، اور پچھلے کچھ سالوں سے بی اے آنرز دوبارہ سے یونیورسٹیوں میں کرایا جا رہا ہے۔ اور 1946 میں اورینٹل کالج لاہور سے ایم اے فارسی کیا۔ فارسی بہت خوبصورت زبان ہے، اس کو مسلمانوں کی زبان سمجھا جاتا تھا، مغلیہ دور میں بھی یہ مستعمل رہی۔ 1986 تک یہ بطور نصاب کے سلیبس کے پڑھائی بھی جاتی رہی۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں، 6ٹھی جماعت میں ہم نے بھی پڑھی تھی کچھ عرصہ فارسی، اور پھر 1-2 مہینے پڑھانے کے بعد بتایا گیا کہ فارسی کو دیس نکالا دے گیا ہے اور اب فارسی
کسی لیول پر بھی بطور ضروری مضمون کے نہیں پڑھائی جائے گی۔ ہاں اختیاری مضمون کے طور پہ مختلف یونیورسٹیاں اس میں ماسٹرز وغیرہ کرواتی ہیں۔ اس زمانے میں چونکہ یہ رائے تھی اور بڑی اس کی وقت تھی، بڑی اس کی اہمیت تھی، اس لیے انہوں نے ایم اے فارسی کرنے کو بہتر جانا۔ بعد ازاں کے معنی بعد میں پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے تاریخ اور پی ایچ ڈی فارسی اور ڈی لیٹ اردو کی ڈگریاں بھی حاصل کی۔ ہائر ایجوکیشن کے لیے یہ بھی ایک ڈگری ہے ڈی لیٹ کی، اردو میں یہ بھی حاصل کی۔ 1951 میں انہوں نے اسلامیہ کالج لاہور میں تاریخ کے لیکچرار کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا، یعنی اسلامیہ کالج گوجرانوالہ میں تاریخ کے لیکچرر ہو گئے۔ اسلامیہ کالج لاہور میں تاریخ اور فارسی، پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج لاہور میں اردو کے استاد رہے، یعنی مختلف ادوار میں مختلف مواقع پہ انہوں نے اردو بھی پڑھائی، فارسی بھی پڑھائی اور تاریخ بھی پڑھائی، یعنی وہ ان تینوں زبانوں کے مضامین کے استاد تھے۔ پنجاب یونیورسٹی میں مختلف منصب کی جمع ہے۔ معنی ہوتے ہیں عہدہ، مختلف عہدوں پر فائز رہے، جن میں صدر شعبہ اردو بھی رہے، پرنسپل اورینٹل کالج لاہور بھی رہے، اور ڈین کلیہ علوم شرقیہ و اسلامیہ پر بھی فائز رہے۔ ڈین سربراہ کو کہتے ہیں، کلیہ علوم شرقیہ و اسلامیہ یعنی اسلامی اور مشرقی علوم کی فیکلٹی کے سربراہ بھی رہے۔ 1983 سے 1987 تک مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد کے صدر نشین بھی رہے۔ اب جو لوگ اسلام آباد اور پنڈی میں رہتے ہیں، باہر کے لوگوں کی چلو بات نہیں کرتے جو کبھی اسلام آباد آئی نہیں، لیکن آپ لوگوں کو جو اسلام آباد پنڈی میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہو جانا چاہیے کہ مقتدرہ قومی زبان کہاں پہ ہے۔ مقتدرہ قومی زبان جانے کے لیے آپ فیڈرل بورڈ کا راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں، اس سے آگے شفا انٹرنیشنل آتا ہے، بڑی مشہور ہاسپٹل ہے۔ اگر آپ فیڈرل بورڈ کی طرف سے آتے ہیں تو جہاں پہ شفا انٹرنیشنل ختم ہوتا ہے وہاں پہ ایک چوک ہے، وہاں سے اب دائیں مڑ جائیں تو لیفٹ سائڈ پہ مسجد الصلاح ہے، اس کے ساتھ اکادمی ادبیات اردو ادبیات ہے مسجد الصلاح کے ساتھ۔ اسی روڈ پہ تھوڑے اور آگے چلتے ہیں، 0 پوائنٹ کی طرف اگر آپ جاتے ہیں، کشمیر ہائی وے کی طرف جاتے ہیں، تھوڑا ہی آگے آئیں تو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے بیک سائڈ پہ تقریباً آپ کی دائیں طرف مقتدرہ قومی زبان ہے، قومی زبان کی ترقی کے لیے ادارہ ہے، اس کی آپ صدر بھی رہے۔ مختلف اوقات میں بطور اعزازی معتمد میں اصل میں کہتے ہیں اعتماد جس پہ کیا جائے، قابل اعتماد۔ بزم اقبال لاہور یہاں پہ مراد ہے قابل اعتماد ساتھی بزم اقبال کے۔ ناظم اقبال اکادمی پاکستان اور محتمم مغربی پاکستان اردو اکادمی لاہور کی خدمات سر انجام دیں۔ محتمم کے معنی ہوتے ہیں اہتمام کرنے والا۔ لکھ لیں، الفاظ کے معنی لازمی لکھا کریں۔ اہتمام و انصرام کرنے والا۔ ڈاکٹر وحید قریشی اردو اور فارسی زبان و ادب کے ایک اہم محقق اور نقاد ہیں۔ محقق کے معنی تحقیق کرنے والا۔ نقاد کے معنی تنقید کرنے والا، پرکھ کرنے والا، جانچ پرکھ کرنے والے کو کہتے ہیں نقاد۔
ان کا زیادہ تر سرمایہ ادب تنقیدی کتب پر مشتمل ہے، یعنی ڈاکٹر وحید قریشی نے جو کچھ لکھا اس میں زیادہ تر جو چیزیں ہیں انہوں نے تنقید پہ لکھی ہیں، یعنی جانچ پرکھ، کسی کتاب کی تنقید، کسی کتاب پر تنقید لکھنا سے مراد ہوتا ہے اس کی جانچ پرکھ کرنا، اس کی خوبیاں اور خامیاں الگ کرنا، تلاش نہیں کرنا، جس میں موجود ہیں بس ان کو الگ کرنا، جو اچھائیاں ہیں، جو خوبیاں ہیں ان کی تعریف کرنا، اور جو خامیاں ہیں ان کو ٹھیک کرنے کا مشورہ دینا، یہ ایک اچھے نقاد کی خوبی ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ اردو اور شاعری، فارسی میں شعر بھی کہتے رہے، آپ نے شاعری بھی کی اردو میں بھی اور فارسی میں بھی، لیکن ان کی بنیادی حیثیت محقق اور نقاد کی ہے۔ ان کی وجہ جو شہرت ہے، مشہوری کی جو وجہ ہے، وہ دراصل کیا ہے؟ وہ ہے ان کی تحقیقی اور تنقیدی جو خدمات ہیں اس کی وجہ سے آپ مشہور ہیں۔ ان کے علمی و ادبی کارناموں پر حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ برائے حسن کارکردگی اور صدارتی اقبال ایوارڈ بھی عطا کیے۔ یہ ان کے اعزاز ہیں، ان کو یہ ایوارڈ جو ہیں یہ دیے گئے، تمغہ برائے حسن کارکردگی اور صدارتی اقبال ایوارڈ، یہ دو تمغے انہیں عطا کیے گئے۔ ان کی تصانیف میں اساسیات اقبال، یہ کتابوں کے نام ہیں کچھ کے جو ڈاکٹر وحید قریشی نے تحریر کی، ان میں سے کچھ کتابوں کے نام یہاں پہ موجود ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں۔ نظر غالب، غالب پہ تنقیدی کتاب ہے۔ پہلی کتاب اقبال پہ ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پہ۔ کلاسیکی ادب کا تحقیقی مطالعہ، کلاسیکل، وہ جو پرانے زمانے میں طبلے سرنگیوں کے ساتھ، چمٹوں کے ساتھ، ہارمونیم کے ساتھ جو کلاسیکی گلوکاری تھی، یہ جو کلاسیکی یعنی پرانا جو ادب ہے اس پہ تحقیقی مطالعہ، یہ بھی ان کی ایک کتاب ہے۔ اقبال اور پاکستانی قومیت کا آپس میں کیا رشتہ ہے، اقبال اور پاکستانی قومیت کیا ہیں، اس پہ انہوں نے تحقیق کی ہے۔ مطالعہ ادبیات فارسی، فارسی کے استاد تھے، فارسی سمجھتے تھے، فارسی سے عشق تھا، محبت تھی، لگاؤ تھا، تو اس لیے جو کچھ انہوں نے فارسی میں پڑھا اس پر بھی تحقیق کی اور اس پہ بھی انہوں نے مقالہ لکھا، مضمون لکھا جس کا نام ہے مطالعہ ادبیات فارسی۔ پاکستان کی نظریاتی بنیادوں کے نام سے کتاب لکھی، مقالات تحقیق، تحقیق کے مقالات جو انہوں نے لکھی اس پہ انہوں نے بات کی۔ تنقیدی مطالعے، اردو نثر کے میلانات، میلان کہتے ہیں رجحان کو، کسی طرف جھکاؤ ہونا، کسی طرف توجہ زیادہ ہونا، اسے کہتے ہیں طبعی میلان، اردو نثر کے میلانات۔ مطالعہ حالی اور میر حسن اور ان کا زمانہ، یعنی مولانا الطاف حسین حالی اور میر حسن کا جو زمانہ ہے وہ انہوں نے کس طرح کا گزارا، اس زمانے کے حوالے سے بات چیت ہے، اور وہ بھی ان کے نصاب میں، ان کی جو کتابوں کی جو فہرست ہے اس میں یہ کتاب بھی شامل ہے۔ تو یہ تھا ڈاکٹر وحید قریشی کا لکھا ہوا تعارف، جس میں ہم نے بات چیت کی۔ کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ اور اس سے آگے جو ہے وہ ہے سبق اردو ادب میں عید الفطر، تھوڑا مشکل سبق ہے، انداز بیان ذرا مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ سمجھا دیں گے آپ کو اس طرح کہ آپ کو مشکل نہیں لگے گا۔ تو سبق انشاءاللہ یہ کریں گے ہم اگلے لیکچر میں شروع، ہمارے پاس ٹائم اتنا ہی تھا جو کہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کریں گے اس سبق پہ بات چیت، اور اس سبق کے حوالے سے تفصیلی بات چیت کریں گے انشاءاللہ، اس کو ہم پڑھیں گے۔ تو تب تک کے لیے، یعنی اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیں۔ بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔